پارٹی ان کا لایا عمل کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی اسٹریٹجی کے اوپر. دیکھنا ہم یہ چاہیں گے کہ اس اسٹریٹجی سے ان کی پارٹی نواز شریف صاحب کی پارٹی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس جدوجہد کو وہ کس نقطے تک لے جانا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مونس رائے سے. ان سے پوچھیں گے کہ اپنی پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کی بات چیت کا کیا حال ہے. طارق عظیم صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جب رائے میں نواز شریف صاحب سے کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد کچھ پیش رفت سامنے کیوں نہیں آ پائی. اس کے بعد ہم بات کریں گے حمزہ شہباز شریف سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں ان کی پارٹی کا لایا عمل کیا ہے. لالا مقدس سے بھی ہم بات کریں گے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو اب اس تعداد میں کتنا اضافہ ہوا، کتنی کمی ہوئی. اور قانونی اور آئینی پرسپیکٹو ہم آپ کو لے کے دیں گے بابر ستار سے، جنہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی کیس کا باقاعدہ تجزیہ کیا. تو معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کی سیاسی لایا عمل کا. ڈیلی ٹائمز کے اندر کل ایک کارٹون چھپا لیٹسٹ ٹو ایڈیٹر کے اندر. اس کے اندر آپ کو 4 تصاویر اس وقت نظر آ رہی ہوں گی. نواز شریف صاحب کی ٹرانسفارمیشن انہوں نے دکھائی جنرل پرویز مشرف کے اندر. اور جو خط لکھنے والے ہیں خرم شاہ صاحب، وہ بہت ناراض نظر آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس لانے سے، جس کے تحت انہوں نے سڑکوں کو ایجیٹیٹ کیا ہوا ہے. ان کے خیال کے مطابق یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے اور اس فیصلے پر اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارٹی قائم رہی تو ملک کو بہت بڑے نقصان اور بحران کا سامنا ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن جو نواز شریف صاحب کا جنرل میں جلسہ ہوا اس کو دیکھ کر یقیناً یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اب وہ اسٹریٹجی کو تبدیل نہیں کریں گے. اچھا جلسہ کیا جے ایم کے اندر. نواز شریف صاحب کی پارٹی بڑی طویل پوزیشن میں ہے اور اس جلسے میں جو باتیں ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیر از نو ٹرننگ بیک. جو باقاعدہ ہٹ کیا گیا، یہ 2 لیول پہ ہٹ کیا گیا حکومت کو. ایک تو براہ راست نشانہ بنایا گیا جو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے صدر آصف علی زرداری کو نام لے کر بتایا جائے کہ کس طریقے سے وہ اپنے نظام کی لیڈرشپ کی نظر میں قانون اور آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو اٹیک ہے جنرل کے اندر وہ موجودہ ججز کے اوپر ہوا اور نواز شریف صاحب نے اپنے اس اسٹینڈ کو ریٹریٹ کیا جس کا نہ صرف ان کا جو ہدف ہے آصف علی زرداری ہے بلکہ موجودہ عدلیہ بھی ہے. اور انہوں نے اس وعدے کو اس جنرل کے جلسے میں دہرایا جس کے اندر ان کے خیال میں پرائم آبجیکٹو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس اتحاد ہونا چاہیے ان کو بحال کیا جائے. تو اگر کسی کا خیال تھا کہ ان کے رویے میں لچک آئے گی تو آج کے جلسے کے بعد یہ خیال ہمارے خیال میں دور ہو جانا چاہیے. میرے دائیں اور بائیں جو انتظامیہ اور پولیس کے جو حضرات کھڑے ہیں، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر فرض عائد ہے کہ یہ آئین اور قانون کا حکم مانے، کسی ایسے شخص کا حکم نہ مانے جو خود آئین اور قانون سے انحراف کرتا ہے. اور اگر آپ کو غلط حکم دیا جاتا ہے آپ نے وہ حکم نہیں ماننا. آپ حکم مانے پاکستان کا، آپ حکم مانے پاکستان کے قانون کا، آپ حکم مانے پاکستان کے آئین کا. اور جنہوں نے ایسی زیادتی کی یا ظلم کیا یہ پاکستان کے عوام پر، ان کارکنوں پہ، ان نوجوانوں پہ، ان بہنوں پہ، تو پھر وہ بھی پھر تیار رہے اس کے نتائج بھگتنے کے لیے. زرداری صاحب، ہم اس ملک کو آپ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، ان عدالتوں کو آپ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، اس پاکستانی قوم کو آپ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو مفاہمت کے نام پہ جو انہوں نے منافقت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ زرداری صاحب نے اسفند یار ولی صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا. اور پھر کل آپ نے ان کے وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی اور آپ نے سنا کہ اب یہ مفاہمت نہیں بلکہ ہم مقابلہ کریں گے. تم کیا مقابلہ کرو گے پاکستان کے 16 کروڑ عوام کا؟ تمہارے اندر تو آج وہ اخلاقی جرت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. لیکن زرداری صاحب، یہ آپ کی جو غلام اور آپ کے جو نوکر آج عدالتوں میں بیٹھے ہیں، آپ جلدی سے ان کو باہر نکال دیں
ورنہ یہ قوم خود جا کے ان عدالتوں سے اٹھا کے ان کو باہر پھینکے گی. نواز شریف صاحب کی آپ نے بات سنی. تقریر طویل نہیں تھی لیکن طویل تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا پیغام بڑا واضح تھا کہ جب تک عدلیہ کو، جس سے مراد افتخار محمد چودھری ہے، ان کو بحال نہیں کیا جاتا، ملک کے اندر جو عمومی کیفیت ہے وہ وہی رہے گی جو اس جلسے کے اندر تھی. اس کے اندر انہوں نے اپنا جو ایک سٹینڈ بن گیا ہے ان کا کہ جو انتظامیہ کو اور پولیس کو وہ کہتے ہیں کہ صرف قانونی اور آئینی حکم مانا جائے، اس کو بھی انہوں نے دہرایا. اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب کے جیلم کے جلسے کا جواب رحمان ملک صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں فوراً دے دیا، جس کے اندر انہوں نے نہ صرف نواز شریف صاحب کو علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ان کو نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ رویہ قائم رہا اور اس کے اندر تسلسل رہا تو اس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. میاں نواز شریف and Mia Shehbaz Sharif has given an open call کہ میں بغاوت کا علم بلند کر رہا ہوں. تو آپ نے کبھی سوچا کہ ایز اے اسٹیٹ آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، یا کیا انہوں نے سوچا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے؟ تزیت پاکستان، پاکستان، سوری forgive me my brother please. دفعہ 124A بغاوت، جو کوئی الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی یا تحریری یا بذریعہ اشارہ یا ظاہری مشاہدت یا کسی دوسری طرح نفرت یا توہین لانے کا مرتکب ہوتا ہے یا ایسی کوشش کرتا ہے یا قانونی طور پر قائم شدہ مرکزی یا صوبائی حکومتوں کے خلاف بد اعتمادی پھیلانے کے لیے اکساتا ہے یا ایسی کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے گا، یا 3 سال کی سزا جس کے ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. Now, I will just read a few extracts of the speech of my great friend Mr. Nawaz Sharif. کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی 2 پارٹیاں ہیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے شعر و شکر تھی، بغلگیر تھی اور مسافرہ کرتے ہوئے ہر وقت پائی جاتی تھی. ان کے جو ممبران ہیں ایک دوسرے کو مسکرا کے ویلکم کیا کرتے تھے اور وعدے وعید اس قسم کے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ پارٹیاں نہ صرف یہ 1 سال بلکہ اگلے 4 سال بلکہ بعض بیانات کے مطابق تو اگلی نسل تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لیکن اس وقت بھی جو وزیر تجزیہ نگار تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ صرف ایک الوژن ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، ایسا معاملہ شاید چلتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن یہ پارٹیاں ایک وقت میں ایک دوسرے سے متعلق نہ کسی بدگمانی کا شکار تھیں اور نہ ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت شک کی نگاہ ڈالتی تھیں. رحمان ملک صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ حالات کتنے بدل گئے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے ریکال کرنا کہ وہ ماحول جو 1 سال پہلے موجود تھا وہ پاکستان کے اندر ہی تھا اور وہ 2 پارٹیوں کے مابین تھا. وہ کوئی انہونی بات نہیں تھی اور یہ ممکنات میں سے تھا کہ دونوں پارٹیاں اس طریقے سے آپس میں رہ پاتی. We respect their mandate and we respect their mandate wholeheartedly, and we've told them that Mr. Asad Azari, not only that we will be supporting your government here in Islamabad, we will ensure that you complete full 5 years term as been given by the people of Pakistan. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں خاندان